عثمان صاحب یہ بل جو ہے یہ سارے کا سارا رزلٹ ہے انڈین لابی کا. مجھے لگتا ہے جس طرح یہ بل بھی کسی انڈین نے شاید لکھا ہے. دیکھیں اگر آپ ریئلسٹکلی سوچیں تو 2 سال پہلے بھی پاکستان کی پوزیشن انڈیا کے مقابلے میں اتنی اچھی نہیں تھی. ہم اس میں چلے گئے تو جب غلام محمد نے اسمبلی توڑی تو محمد علی بوگرا جو کہ ان کا خاص آدمی تھا جو کہ امریکہ میں عثمان صاحب یہ بل جو ہے یہ سارے کا سارا رزلٹ ہے انڈین لابی کا. مجھے لگتا ہے جس طرح یہ بل بھی کسی انڈین نے شاید لکھا ہے. میں واحد ایک پاکستانی واشنگٹن ڈی سی میں موجود ہوں جو پچھلے 5 سال سے اور پاکستان کی ایڈمنسٹریشن کو بتا رہا ہوں کہ انڈین لابی دونوں پارٹیز کو ریپبلکن اور ڈیموکریٹ کو گھیرا ڈال چکی ہیں اور پاکستان کے لیے آج بھی اور آنے والے دنوں میں بھی انڈین لابی جو ہے وہ واشنگٹن ڈی سی میں سب سے بڑا خطرہ ہے. اور یہ بل اس کا ابھی ٹریلر ہے, یہ ایک ہارر مووی کا ٹریلر چل رہا ہے اور اس کے 22 کے 22 سینیٹر ریپبلکن ہیں. لیکن اس کی ٹائمنگ دیکھیں, مودی صاحب ابھی اپنی کمپین پاکستان کے خلاف ایک پورا شو کر کے گئے ہیں. اس سے پہلے ان کی اپوائنٹمنٹس دیکھیں وائٹ ہاؤس میں انڈینز کی. اس وقت میں یہاں تک دیکھتا ہوں کہ بلکہ ایڈمنسٹریشن بائیڈن ایڈمنسٹریشن خود ایک ہاسٹیج کی طرح بن چکی ہے کیونکہ ان کے آس پاس انڈین لابی کا گھیرا ہے. اور دوسری طرف آپ نے پاکستانی ڈائسپورا کی بات کی, وی آر کمپلیٹلی فیلڈ. ہم یہاں پہ پی ٹی آئی اور نون لیگ میں بزی ہیں. ہمارا بالکل کوئی توجہ ریپبلکن اور ڈیموکریٹ پارٹی والی سائڈ پہ نہیں ہے جو کہ ہونی چاہیے. اس وقت ہمیں اشد ضرورت ہے ایک پاکستانی ڈیسنٹ کا کانگریس مین ہونا چاہیے. لیکن افسوس کے ساتھ دوسری سائڈ پہ 5 انڈین ڈیسنٹ کے کانگریس مین ہیں اور ان کی ایک میرا مقصد ان کا یہاں تک دیکھیں کہ بائیڈن کا سپیچ رائٹر بھی انڈین ہے, وائٹ ہاؤس کا میڈیا جو سیل کو چلاتا ہے وہ بھی انڈین ہے. اور میں یہ بتا رہا ہوں کہ میں واحد ایک آدمی ہوں واشنگٹن ڈی سی میں جو مسلسل وار کرنے کی کوشش کر رہا ہوں, لیکن نہ ہماری کوئی کمپریہنسو آپ کی کمپین ہے. خان صاحب کو نیو یارک میں آنا چاہیے تھا, ایک بہت بڑی اپرچونٹی تھی نیٹ ورکنگ کی, اپنا کیس بیان کرنا چاہیے تھا اس بڑے کریٹیکل ٹائم میں. اس وقت اس چیز کی اشد ضرورت ہے. میں یہاں بالکل آپ نے جس طرح اوریا صاحب نے فرمایا میں ان کی ہر چیز سے ایگری کر رہا ہوں, لیکن افسوس کی بات ہے کہ ہم نے آج تک کبھی کوئی ڈپلومیسی پہ توجہ نہیں دی. ہم ایڈوکیسی میں فیل رہے ہیں. آپ نے اتنا کچھ کیا, پاکستان نے امریکہ کے لیے بہت کچھ کیا. دوحہ طالبان کو دوحہ میں بٹھانے والے پاکستانی. دیکھیں اگر آپ ریئلسٹکلی سوچیں تو 2 سال پہلے بھی پاکستان کی پوزیشن انڈیا کے مقابلے میں اتنی اچھی نہیں تھی. اچھا اب رہ گئی بات کہ اس وقت انڈیا اور کا جو ریلیشن شپ امریکہ کے ساتھ ہے یا پاکستان کا جو ریلیشن شپ امریکہ کے ساتھ ہے وہ محض آپ اس کو افغانستان تک لمٹ نہیں کر سکتے. اس کو یس افغانستان از اے بگ فیکٹر لیکن چائنا از اندر فیکٹر. انڈیا کا جو لوی ڈوی ریلیشن شپ اس وقت امریکہ کے ساتھ ہے, اس کا جو کامن ڈینامینیٹر اس میں آپ کہہ سکتے ہیں وہ چائنا ہے. اس کے اندر افغانستان کے اندر انڈیا کو کوئی ایج نہیں ملی. انڈیا کو تو مثال ہے کہ انڈیا ڈڈ ناٹ پرفارم. انڈیا تو ان ملکوں میں سے ہے جس نے یہ جو 3 لاکھ کی فوج کو ٹرین کرنے کے اندر ان کا بھی ہاتھ تھا جو 2 گھنٹے کے اندر تتر بتر ہو گئی. تو آئی ڈونٹ تھنک کہ ان کو یہاں سے کوئی ایڈوانٹیج ملا ہے, لیکن بیکاز آف چائنا ان کو ایک ایج ملتی ہے. یہ حالت تھی ہماری. پھر اس کے بعد اچانک جب ہمارے صورتحال یہ ہوئی کہ جب ہم اس میں چلے گئے تو جب غلام محمد نے اسمبلی توڑی تو محمد علی بوگرا جو کہ ان کا خاص آدمی تھا جو کہ امریکہ میں پاکستان کا امبیسڈر تھا, اس کو بلا کے یہاں 2 سال بٹھایا گیا اور وزیر اعظم لگایا گیا. اور اتنا ٹرسٹ ورتھی تھا امریکہ کا کہ جب ایوب خان کی وزارت بنی تو وہ وزیر اعظم جو ہے وزیر خارجہ بن کے اس کے اندر بیٹھا رہا تاکہ امریکہ نیکسس نہ خراب ہو جائے. 1965 کی پہلی دفعہ ہمارا مسئلہ ہوا, ہماری بھارت سے جنگ شروع ہوئی تو امریکہ نے ہمارے پر پابندیاں لگائیں. نمبر 1 پابندی یہ لگائی اکنامک سینکشن, نمبر 2 ملٹری ایکوپمنٹ سینکشن, اور اس کے بعد آپ دیکھیں کہ ہمیں کہا گیا کہ تم ایسا نہیں کرو گے آئندہ کسی طور پر, کیونکہ ہم نے تمہیں پیسے دیے تھے کمیونسٹوں سے لڑنے کے لیے, انڈیا سے لڑنے کے لیے. پھر ہمارا تعلقات پھر شروع ہو گئے, سارا کچھ ہوتا رہا. 71 کی وار کے اندر ہم نے ان کو چین سے ملایا, کیسنجر کو چوری ہم نے وہاں سے ملایا. فروری میں ان کی ایگریمنٹ ہونے والا تھا, وہ چاہتے تھے کہ بنگلہ دیش کے علاقے میں چین کی ہیجمنی بن جائے. انہوں نے وہ علاقہ ہم سے علیحدہ جانے دیا, وہ کورسپونڈنس پڑھ لیں. لیکن جیسے ہی ویسٹ پاکستان کا مسئلہ آیا فوراً نکسن نے اندرا گاندھی کو فون کیا کہ تم لوگ اس کو روک دو اور یہ نہ کرو ایسا, اور کیونکہ پھر ہم تمہارے لیے سارا اسلحہ جو ہے پاکستان کو بھیج دیں گے اور تم پھر اس کا بھگتان بھگت لینا. وہ ختم ہو گیا.
آخر میں آپ اندازہ کریں کہ ریلیشنشپ جو تھے اس کے بڑے اچھے تھے اپنا اس کے ذوالفقار علی بھٹو کے، اچانک جیمی کارٹر آ گیا. وہ 4 سال کے قریب کا عرصہ ہے جس میں بھٹو کے اوپر طوفان بدتمیزی مچایا جاتا رہا، سب کچھ ہوا. لیکن جب ضرورت پڑی تو ضیاء الحق ان کا بلو آئیڈ بوائے بنا. آپ سوچیں کہ 89 تک کتنی قربانیاں دی ہیں. پہلے دفعہ جیمی کارٹر نے اس کو کہا $39 ملین لے لو، اس نے کہا یہ پینٹس اپنے پاس رکھو. اس نے $50 ملین کا بل سائن کر دیا، پاکستان نے قبول نہیں کیا. پھر جب ریگن آیا $3.8 بلین کا، پھر انہوں نے کیا، پاکستان نے ایگری کر لیا. آپ سوچیں کہ 9 فروری 1989 کو جو نکلے ہیں، 1990 کے اندر مکمل وڈرا ہوا ہے، 1991 کے اندر پریسلر امینڈمنٹ آئی ہے جی، پاکستان پہ پابندیاں سخت سے سخت ترین لگی ہیں، ہر چیز ہوئی ہے، ہر چیز. اور پھر اس کے بعد آپ سوچیں کہ اس پریسلر امینڈمنٹ کے ساتھ ہم کیسے چلتے رہے ہیں، اور پولیٹیکل گورنمنٹس کا ہمارے ساتھ کیا کچھ نہیں. حالت یہ تھی کہ 1994 میں امریکن ایمبیسڈر نے کھڑے ہو کے کہا، پلیٹ ہوتا تھا، اس نے کہا اگر پاکستان نے کشمیر میں دراندازی بند نہ کی اور انڈیا کو خراب نہ کرنا شروع کیا تو ہم پاکستان کو دہشت گردوں کی فہرست میں شامل کر دیں گے. اور امریکن اسٹیٹمنٹ میں سینٹ میں یہ قرارداد پیش ہوئی. اب دیکھیں کہ پورے کا پورا مشرف پیریڈ ہم ان کے ساتھ رہے مکمل طور پہ. اب حالت یہ ہے کہ اس وقت لیکن امریکہ نے اس دفعہ یہ کیا کہ جب افغانستان میں گیا تو اس نے انگلی پکڑ کے انڈیا کو بھی ساتھ لے گیا، اور ہم نے کوئی احتجاج نہیں کیا. ہم نے کہا کیوں لے کے جا رہے ہو، قربانی ہم دے رہے ہیں، مار ہم کھا رہے ہیں، 70,000 بندہ ہمارا شہید ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، زمین ہماری تپ رہی ہے، ہمارے ہاں دہشت گردی پیدا ہو رہی ہے، اور تم جا کے انڈیا کو وہاں سے راستہ دے رہے ہو، وایا ایران بھی دے رہے ہو، خود بھی دے رہے ہو.